یا اللہ خزانہ. ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسلم نام کا ایک زمیندار رہتا تھا۔ اسلم ایک محنتی اور نیک دل انسان تھا جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا۔ گاؤں کے کھیت سبز و شاداب تھے اور پرندے آسمان میں خوشی سے الفاڑتی۔ اسلم کے والدین ایک پرانے مٹی کے گھر کے باہر چارپائی پر بیٹھے رہتے۔ ان کا کہنا تھا، بیٹا زمین سے وفا کرو۔ اسلم کی محبت بھری بیوی اسے کھانا دیتی، کہتی، اللہ آپ کی محنت میں اللہ برکت آپ دے۔ کی محنت میں برکت دے۔ گاؤں کے پڑوسی اکثر اسلم کی تعریف کرتے، اسلم بہت اچھا انسان ہے۔ ایک دن کھیت میں کام کرتے ہوئے اسلم نے محسوس کیا کہ زمین سخت ہے۔ جب اس نے کھودنا شروع کیا، اس کا کھڑوا کچھ سخت چیز سے ٹکرایا۔ حیرت سے اسلم نے کہا، یہ کیا ہے؟ زمین سے ایک پرانا صندوق نکل آیا جس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ صندوق؟ اسلم کے چہرے پر حیرت اور خوشی تھی۔ آ اللہ، خزانہ! اور دل میں سوچا، میری قسمت بدل گئی۔ یا اللہ خزانہ. میری قسمت بدل گئی. اسلم فوراً گھر کی طرف دوڑا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے فوراً گھر والوں کو بتانا ہوگا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی اور والدین کو خزانے کے بارے میں بتایا۔ باپ نے سوچتے ہوئے کہا، بیٹا ہر خزانے کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے. ماں فکر مند ہو کر بولی، کہیں یہ کسی کا امانت تو نہیں؟ کہیں یہ کسی کا امانت تو نہیں؟ رات کا گاؤں پرسکون تھا، لیکن خزانے کی حقیقت سب کے دلوں میں سنجیدگی پیدا کر رہی تھی۔ اسلم نے دوبارہ صندوق کو دیکھا اور کہا، یہ صندوق بہت پرانا لگتا ہے، اس پر عجیب نشان بھی کندہ تھے۔ گاؤں کے بزرگ آئے اور پہچان کر بولے، یہ نشان میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ یہ نشان میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ کئی سال پہلے ایک بہت امیر آدمی یہاں رہتا تھا، اس کا نام حاجی سلیم تھا۔ اس نے اپنا خزانہ زمین میں چھپا دیا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ گاؤں والے سب حیران تھے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں لالچ پیدا ہوا، اگر یہ مجھے مل جائے۔ اسلم نے سوچا، یہ فیصلہ آسان نہیں۔ اگلے دن گاؤں میں ملاقات ہوئی۔ سب نے مل کر سوچا کہ خزانے کے ساتھ کیا جائے، لیکن رات کے وقت کچھ لالچی پڑوسی خفیہ طور پر خزانہ نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہم امیر ہو سکتے ہیں۔ طور پر اسلم کے گھر چلا گیا۔ گاؤں والا، جلدی کرو، وہ اسلم کے کمرے سے صندوق اٹھاتا ہے اور چلتا ہے۔ ماحول میں کشیدگی تھی۔ اسی دوران ایک پڑوسی چپکے سے خزانے کے صندوق کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ پڑوسی، آہستہ، وہ اب یہ خزانہ میرا ہے۔ اس کی حرکتیں اتنی چپ تھیں کہ کسی نے کچھ محسوس نہ کیا۔ پھر وہ پڑوسی اپنے مٹی کے گھر کے اندر گیا اور خزانہ گھر کے باہر چھپا دیا۔ صبح کا وقت آیا، پرندے چہچہا رہے تھے اور گاؤں کے مکانات پرسکون لگ رہے تھے۔ راوی، صبح ہونے والی تھی۔ ہلکی خوشگوار موسیقی نے دن کی شروعات کو نرم اور پرسکون بنایا۔ گھر کے اندر اسلم ابھی بھی نیند میں تھا۔ روشنی کے پہلے کرنیں اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس کی بیوی نے اسے جگایا، بیوی، اسلم اٹھ جائیں، صبح ہو گئی۔ اسلم نے جب دیکھا تو کمرے میں خزانہ نہیں تھا۔ گاؤں کی سڑک پر چل پڑا، خزانے کی تلاش میں نکل پڑا، ہر قدم پر سوچ اور عزم کے ساتھ۔ راوی، اسلم خزانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ ہر چیز کو غور سے پرکھا۔ اسلم، یہ کس نے کیا؟ راستوں پر تیزی سے چلتے ہوئے اسلم نے گاؤں والوں سے پوچھنا شروع کیا کہ پچھلی رات یہاں کون گزرا تھا؟ اسلم، کسی نے رات کو کچھ دیکھا؟ گاؤں والے الجھن میں تھے، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ گاؤں والا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اسلم گاؤں کے ایک درخت کے نیچے رک گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسلم، مجھے تلاش جاری رکھنی ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اسی دوران گلی میں کھیلتے ہوئے چند بچوں نے اسلم کی بات سن لی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ بچہ، ہم نے کسی کو جاتے دیکھا تھا۔ اسلم فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بچے، وہ اس طرف گیا تھا۔ بچوں نے پڑوسی کے گھر کی سمت اشارہ کیا۔ اب اسلم کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اسی سمت چلنے لگا۔ اسلم، اب سچ سامنے آئے گا۔
शाम का वक्त था जब वो पड़ोसी के घर के बाहर पहुंचा। इसने दरवाजे के पास खड़े होकर सवाल किया, तुमने रात को कुछ देखा? पड़ोसी घबरा गया। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अचानक इसकी नज़र सहन की जमीन पर पड़ी जहां मिट्टी ताज़ा लग रही थी। असलम, ये मिट्टी नई क्यों लग रही है? अब शक यकीन में बदलने लगा था। थोड़ी ही देर में गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। चलो देखते हैं। हाँ चलो, रात का वक्त है, एहतियात से चलना होगा। हाँ, लेकिन हमें जाना होगा। ठीक है, सब साथ रहें। सब ने मिलकर वहां खुदाई शुरू की। माहौल में खामोशी और तजस्सुस फैल गया था। असलम, सच छप नहीं सकता। कुछ ही लम्हों बाद जमीन के अंदर से वही संदूक नजर आने लगा। सब हैरान होकर बोले, खजाना। अब सबको हकीकत समझ आ गई। गांव वाले गुस्से में पड़ोसी की तरफ देखने लगे। गांव वाला, ये चोरी है। पड़ोसी शर्मिंदा होकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। पड़ोसी, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। हम सब गलतियां करते हैं, माफ किया जाता है। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और नर्म मगर मजबूत आवाज में बोले, बुजुर्ग, लालच इंसान को तबाह कर देती है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और गांव सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। रावी, सच्चाई हमेशा जीतती है। और यूं इस कहानी का इख्तिताम एक अहम सबक के साथ हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। आपकी सपोर्ट मुझे और अच्छी कहानियां बनाने की हिम्मत देती है।